الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ زما د دې وطن عزتمندو مشرانو، قدرمندو مشرانو، غیرتمندو مشرانو، جرأتمندو مشرانو او زما شازلمو رونو، ماشومانو ګلونو، زما د سترګو تور او د زړه ټکور، زما په دې وطن کې زمونږ حال او مستقبل، زما نوې کل او نوې نسل، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ۔ دلته په سټیج باندې مولانا عبدالحق صاحب، اخونزادہ عبدالمتین صاحب، عبدالکبیر شاکر صاحب، شکریہ ادا کوم د چیئرمین دارو خان او د عبدالحلیم او د گل محمد ملا خیل، د تازه گل سلمان خیل، د فاروق جی او د ټولو ملګرو، ما سره ملګری شبیر احمد صاحب، جمیل مشوانی، میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، وقت مختصر ہے اور میں چاہوں گا کہ اس علاقے کے لوگوں سے، یہاں کے عوام سے، بزرگوں اور نوجوانوں سے، طلباء سے دل کی چند باتیں کروں۔ اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے بار میرے جلسے میں آئے ہیں اور وہ سمجھنا اور سننا چاہتے ہیں کہ سراج الحق کا پیغام کیا ہے، جماعت اسلامی کا پیغام کیا ہے۔ میرے دوستو، اور میں پوری دیانتداری کے ساتھ اور میں پوری ایمانداری کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ وہ پیغام دینا چاہوں گا جو میں نے خود قبول کیا ہے، جس پیغام کو اور دعوت کو میں دنیا میں بھی کامیابی کا اور آخرت میں بھی جنت اور کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ میں نے سینٹ میں ایک ممبر کا حلف جب اٹھایا تو سینٹ کے اجلاس میں تمام سینیٹرز کو ایک دعوت دی کہ جس رب کائنات نے آسمانوں کو اٹھایا ہے، زمین کو فرش بنایا، سمندروں کو چلایا، پہاڑوں کو گال دی ہے، جس رب نے سورج، چاند اور ستاروں کو روشنی بخشی، جس رب ذوالجلال نے پانی کو نرم بنایا، لوہے کو سخت بنایا، نمک کو کڑوا بنایا، اور جس رب نے شہد کو میٹھا بنایا، اور جس رب نے پھولوں کو رنگ اور بو اور خوشبو بخشی ہے، اس رب نے ہمارے لیے ایک نظام بنایا۔ اس نظام کا نام اسلام ہے۔ اس میں سیاست ہے، اس میں معیشت ہے، اس میں حکومت چلانے کے طریقے ہیں، اس میں بنجر زمینوں کو آباد کرنے کا، اس میں صنعتی ترقی کا، اس میں معاشی ترقی کا، اس میں زرعی ترقی کا ہر طریقہ موجود ہے۔ اس لیے کہ اللہ بے عیب ہے تو اس کا دیا ہوا نظام اسلام بھی بے عیب ہے۔ اور اگر اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے ہر انسان کے لیے، تو اس کا دیا ہوا نظام اسلام بھی کافی ہے ہر انسان کے لیے۔ اس لیے جماعت اسلامی چاہتی ہے
کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا تو لا الہ الا اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ 70 سال بعد بھی یہاں چوروں کا، لٹیروں کا اور ڈاکوں کا راج ہو۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں انسانوں پر، انسانوں کی، خاندانوں کی بادشاہت نہیں ہوگی۔ یہاں تمام انسان برابر ہوں گے، حقوق میں برابر ہوں گے، پڑھنے میں، تعلیم حاصل کرنے میں، علاج کرنے میں، کاروبار کرنے میں، یہاں کا ہر انسان آزاد ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ریاست قائم کی، اس ریاست نے ترقی کی اور وہ ریاست ساری دنیا پر چھا گئی، اور آج بھی ساری انسانیت کے لیے مدینہ کی اسلامی ریاست ایک نمونہ ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی خلافت کا نظام قائم ہو جائے، پاکستان میں بھی اسلامی امامت کا نظام قائم ہو جائے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ 70 سال گزرنے کے باوجود بھی پاکستان آزاد نہیں ہو سکا، اور آج بھی اس پاکستان پر وہی طبقے اور وہی خاندان مسلط ہے جس سے نجات کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا۔ بس میرے پیارے بھائیوں، دشمن آپ کو رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتا ہے، دشمن آپ کو مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا یہی پیغام ہے کہ آؤ مل کر اس ملک میں انسانوں کا راج نہیں، اسلام کا راج نافذ کر لے، جس میں انصاف بھی ہے، جس میں عدل بھی ہے، جس میں مساوات بھی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، آج میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مشکل سے دوچار ہے، اور خاص کر بلوچستان کا صوبہ جہاں غربت بھی ہے، جہاں نوجوان بے روزگار ہے، جہاں جھونپڑیوں میں اندھیرا ہے، جہاں لوگ پڑھ کر بھی روزگار حاصل نہیں کر سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے بلوچستان کو معدنیات سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں طرح طرح کے موسموں سے نوازا ہے، لیکن یہاں پر قوانین کی حکومتیں، نوابوں کی حکومتیں، ہر پارٹی نے حکومت کی، لیکن جس کی بھی حکومت ہے ان کے پراپرٹی میں اضافہ، ان کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ، ان کے بنگلوں میں اضافہ، ان کے کارخانوں پہ میں اضافہ، لیکن ہمارے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، بدحال ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم حساب کتاب کریں تو پاکستان میں یا مسلم لیگ نے حکومت کی ہے، یا پیپل پارٹی نے حکومت کی ہے، یا ماشاء اللہ کا زمانہ جرنیلوں نے حکومت کی ہے، یا بلوچستان میں چند سرداروں نے حکومت کی ہے۔ عام آدمی کو سیاست کا حق نہیں ہے، عام انسان کو قومی اسمبلی میں جانے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ سیاست اسی طرح یرغمال ہے۔ اور اگر اس ملک میں مسلح دہشت گردی ہے تو اس ملک میں سیاسی دہشت گردی بھی ہے، اس ملک میں معاشی دہشت گردی بھی ہے، اور اس معاشی دہشت گردوں نے اس قوم کو یرغمال بنایا، معاشی دہشت گردوں نے اداروں کو یرغمال بنایا، معاشی دہشت گردوں نے سیاست کو بھی یرغمال بنایا، اور آج سیاست کیا ہے؟ پیسے کا کھیل ہے۔ جس کے ساتھ کروڑ اور ارب موجود ہے وہ ممبر بنتا ہے، وہ سینیٹر بنتا ہے، وہ پولنگ سٹیشن خریدتا ہے، وہ لوگوں کو خریدتا ہے، اور جس کے ساتھ پیسہ نہیں ہے وہ ووٹ اور بل تو ادا کرتا ہے، لیکن اس کی قسمت میں رونے کے علاوہ، فریاد کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں ایک عام پاکستانی ہوں، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، میں کالج میں پڑھتا بھی تھا۔ چھٹیوں کے دوران میرے دوست ٹور پر جاتے تھے، میں اپنے ہاسٹل کے اخراجات کے لیے مزدوری کرنے پر مجبور تھا، مزدوری کرتا تھا،
میں جانتا ہوں کہ مزدور کا مسئلہ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ کسان کا مسئلہ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ جو آدمی کرائے کے گھر میں رہتا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ساری عمر کرایہ کے مکان میں گزری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب کوئی اپنی ماں باپ کا علاج کرنے کے لیے جیب میں پیسہ نہیں رکھتا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کسان کا مسئلہ کسان جانتا ہے، مزدور کا مسئلہ مزدور جانتا ہے، لیکن ہم لوگ، آپ لوگوں نے ہمیشہ سانپوں کے منہ میں دودھ ڈالا ہے، اور آپ لوگوں کو اسلام آباد بیچتے ہیں، وہاں پھر قوم کو، صوبے کو، عوام کو بھول جاتے ہیں، پھر اپنی پراپرٹیز میں، پھر اپنے کاروبار میں، پھر اپنے آئندہ نسلوں کے لیے وہ کاروبار شروع کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے، لیکن اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو ایک قائد کی ضرورت ہے، لیکن ایک ایسی قائد جو سچا ہو، جو کرا ہو۔ آج پاکستان کے آئین میں دفعہ 62 63 موجود ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر لیڈر، ہر قومی اسمبلی کا ممبر، ہر وزیر اعظم اور صدر اور وزیر اعلیٰ کو صادق ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے۔ آج کا سیاسی لیڈر یہی مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارے لیے صادق بننا مشکل ہے، امین بننا مشکل ہے، اس لیے آئین سے صادق اور امین کا لفظ نکالا جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے آئین میں تبدیلی کی اور 62 اور 63 ختم کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں ڈاکو جائے، لٹیرے جائیں، تو پھر جیلوں کے دروازے کھول دے تاکہ سارے چور لٹیرے رہا ہو جائے۔ اس لیے جس نے بھی 62 اور 63 کو ختم کرنے کی کوشش کی، ہمارا ہاتھ ان کے گریبان میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم عوامی قوت سے اس سازش کو ناکام بنائیں گے۔ اپنے چہروں کو صاف کرو، اپنے سوچ کو تبدیل کرو، اپنے کردار کو ٹھیک کرو، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو۔ آئینے کو توڑنے اور آئین کو توڑنے اور مروڑنے اور نچوڑنے کا جو بھی کوشش کرے گا، ہم بھی انشاءاللہ تعالی ان کے کلائی اور ان کے ہاتھ مروڑیں گے۔ ہم غریب ضرور ہے، ہم کمزور نہیں ہیں، عوام ہمارے پشت پر ہے۔ اسلامی کریکٹر یہ پاکستان کے آئین کا ایک خاصیت ہے۔ اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین تبدیل ہو اپنی مرضی کے لیے اور شخص واحد کے لیے۔ آئین کو تبدیل کرنا یہ آئین کے ساتھ بے وفائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی نے آج سے 16 مہینے قبل کرپشن کے خلاف مہم شروع کی۔ ہم نے ٹرین مارچ کیا، ہم نے جلسے کیے، ہم نے ایوان میں نعرے، ہم نے سینٹ میں بات کی اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کرپشن تمہارا مسئلہ ہے، کرپشن ایک کینسر کی طرح موجود ہے، کرپشن کی وجہ سے ادارے برباد ہو گئے، کرپشن کی وجہ سے قوم کا پیسہ قوم پر خرچ نہیں ہو رہا ہے، اور بلوچستان میں تو صرف ایک ڈپارٹمنٹ ورکس اینڈ سروس محکمے میں 65% سے زیادہ کرپشن ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ کرپشن بلوچستان کے اداروں میں ہے۔ ایسے میں جب ہم کرپشن کے خلاف مہم چلا رہے تھے تو پاناما لیک سامنے آیا، پاناما کا سکینڈل سامنے آیا۔ ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا، ہم نے نواز شریف صاحب سے ڈیمانڈ کی کہ ایک کمیشن بنایا جائے، لیکن نواز شریف صاحب کمیشن بنانے پہ راضی نہیں ہوئے۔ نواز شریف صاحب قومی اسمبلی میں کرپشن کے خاتمے پر کے لیے قانون سازی پر راضی نہیں تھے، اس لیے ہم سپریم کورٹ گئے، اور سپریم کورٹ میں 11 مہینے یہ کیس چلا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی ججز نے
جناب نواز شریف صاحب کے وکلا کو موقع دیا، جب JIT بنی انہوں نے پھر ان کو موقع دیا، پھر 3 رکنی بینچ بنا سپریم کورٹ کا، انہوں نے پھر ان کے وکلا کو سنا، لیکن نواز شریف صاحب اپنے بھی گناہی ثابت نہیں کر سکے، اور عدالت نے فیصلہ دیا کہ اب یہ صادق اور امین نہیں رہا۔ جب صادق اور امین نہیں رہے، ان کو توبہ کرنا چاہیے تھا، ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے بالآخر GT روڈ کا راستہ لیا، وہ GT روڈ جو انہوں نے کافی عرصے سے کبھی نہیں دیکھا، وہ کارکنان مسلم لیگ کے جو ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے، لیکن حکومت کے گھوڑے پر سوار تھے، ان سے ہاتھ میں لانا بھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں جو فرش پر تھے، جو عرش پر اپنے آپ کو سمجھتے تھے، وہ فرش پر آ گئے، اور اب وہ عدالتوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور آئین کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ ہم احتساب چاہتے ہیں، اور نواز شریف صاحب ایک فرد نہیں ہے، یہ ایک سٹیٹس کو کی علامت ہے، یہ اس نظام کے ایک علامت ہے۔ ان کو تو سزا ہو گئی، مزید ان کے کیسز چلنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ پاناما لیکس میں 436 سے زیادہ افراد ہیں، ان سب کا احتساب میں چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے وکلا سے مشورے کیے ہیں، انشاءاللہ ہم دوبارہ سپریم کورٹ جائیں گے اور پٹیشن کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک آدمی کو سزا ہوئی ہے، لیکن 436 افراد مزید بھی باقی ہے، ان سب کا احتساب میں چاہتا ہوں۔ میں ان کا بھی احتساب چاہتا ہوں جنہوں نے اس ملک کے اندر اداروں کو لوٹا ہے، بینکوں کو لوٹا ہے، کارخانوں کو لوٹا ہے، بینکوں سے قرضے لے کر معاف کروائے ہیں، غیر قانونی اب شور کمپنیاں بنائی ہیں، ان کا احتساب چاہتا ہوں۔ جن کے وجہ سے آپ بے روزگار ہیں، جن کے وجہ سے قوم ورلڈ بینک اور IMF کا مقروض ہو گیا، جس کے وجہ سے پاکستان کے جھونپڑیوں میں اندھیرا ہے۔ میں اس نظام کو نہیں مانتا جس نظام میں بڑوں کے کتے مکھن کھاتے ہیں اور غریب کا بیٹا گندگی کے ڈھیر میں رزق تلاش کرنے پر مجبور ہے۔ آج بھی احتساب عدالت میں نواز شریف صاحب نے پیش ہونے سے انکار کیا، ان کے بیٹوں نے بھی پیش ہونے سے انکار کیا۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر احتساب عدالت میں نواز شریف پیش نہیں ہوتا ہے، پھر کوئی پاکستانی اس میں پیش نہیں ہوگا، پھر ان اداروں کو بند کرنا چاہیے، پھر عدالتوں کو تالے لگانا چاہیے۔ یا انصاف ہوگا سب کے لیے ہوگا، احتساب ہوگا سب کا ہوگا، نظام ہوگا سب کے لیے ہوگا، لیکن یہ نظام کہ بڑوں کے لیے کچھ اور قوانین ہو اور غریبوں کے لیے کچھ اور قوانین ہو، اس نظام کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہم اس ملک میں فرد کی بادشاہت نہیں، خاندانوں کی بادشاہت نہیں، ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، احتساب کے اس کاروان میں شامل ہو جائے، احتساب کی اس مہم کو آگے بڑھانے کے لیے آپ سب لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ کے بلوچستان میں بھی بڑے بڑے چور لٹیرے موجود ہیں، پاکستان کے ہر صوبے کو انہی چورے اور لٹیروں نے کنگال کیا، برباد کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ 20 کروڑ عوام کے مستقبل کے لیے 5-6 ہزار لوگ جیلوں میں جائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ احتساب کی اس مہم میں اور اس کاروان میں، اس مطالبے میں شمولیت کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ زما خوگورنو، زما مشرانو، زما دوستانو، یو دسے پاکستان در لغوارم او دا می در ارمان دے چھ دا چیف جسٹس پلاس کے دا انگریزی دا کتاب پا زیبان قرآنی دسے عدالتنا چھ پاک دا انگریزی کتاب موجودی او قرآن پاک نہیں نو دا اگا عدالت نلے رکم دا پارا چھ پاکستان جوڑ شوے۔
زه قاضي غواړم په عدالت کې، زه اسلامي عدالت غواړم، زه د جج په لاس کې قرآن کتل غواړم، زه یو داسې پاکستان غواړم چې د شپې په تیارو کې صدر او وزیر اعظم الله ته په ژړا شي که د کویټې په ښار کې یو سړی نار او تږی وده شو د هغې په باره کې به زما نه تپوس کېږي. زه یو داسې حکومت غواړم چې د اذان وخت شي او وزیر اعظم اذان ته مخکې شي او صدر پاکستان امامت ته مخکې شي. دې ظالمانو له خو قل هو نه ورځي، دې ظالمانو له خو بسم الله نه ورځي او کوي د مسلمانانو قیادت او لیډري. دې وجې نه زما محترم ورونو د اسلامي پاکستان او خوشحال پاکستان نه زما مطلب دا دی کوم چې د جماعت اسلامي مقصد دی چې دلته به د هر بچي په لاس کې د سرکار د طرف نه قلم او کتاب ورکړی کېږي. څومره بچي چې په پرایویټ سکولونو کې سبق وایي او که په سرکاري سکولونو کې سبق وایي د هغوی د فیس د ادا کولو ذمهداري دا د پلار نه ده، پلار غریب سړی دی، دا د ریاست ذمهداري ده، دا د حکومت ذمهداري ده. ستا د سپي علاج شته او زما د سړي علاج نشته، د هر پاکستاني علاج کول دا د ریاست ذمهداري ده. دا د آئین دفعه 38 ده چې د چام خپل کور نه الا کور ورکول د ریاست ذمهداري ده. دا د پاکستان د آئین تقاضا ده چې د چاته څو پورې روزګار نه میلاو شوی اته روزګار ورکول دا د ریاست ذمهداري ده. دا سیاست دی او دا مې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه ایسته کړی دی. که ماله خدای یوه ورځ حکومت هم راکړه په اوله ورځ به هم زما د قاډري چې د جج په لاس کې نور به د انګریزۍ کتاب نه وي که یوه ورځ حکومت هم د قرآن حکومت به انشاءالله تعالی. دې وجې نه رونو که تاسو د کرپشن خاتمه غواړئ د جماعت اسلامي ملګرتیا وکئ، که تاسو یو ویلفیر او فلاحي مملکت جوړول غواړئ د جماعت اسلامي ملګرتیا وکئ. دا د جماعت اسلامي امیر ستاسو په مخ کې ولاړ دی. زه سپریم کورټ ته لاړم، هلته ټول سیاسي لیډران ولاړو، هر چا وی چې مونږ صادقان یو، هر چا وی چې حساب کتاب پکار دی. جج ټولو ته ووې چې واقعي که حساب کتاب وشو دغه یو د جماعت اسلامي دا فقیر بچ کېږي او دا نور ټول به پکې جال ته دی. الحمدلله زمونږ خلکو هم وزارتونه کړي د جماعت اسلامي والا، سنټ کې پاتې شوي دي، قومي اسمبلی ممبران پاتې شوي دي، د کراچۍ د ښار غونتې د لوی ښار میر پاتې شوي دي، خو د کرپشن داغ په لمن باندې نشته. ما 6 کاله وزارت وکړو او چې استعفا مې ورکړه په باجوړ کې په ډمډوله باندې چېرته چې امریکې د ډرون حمله کړې وه او په جومات کې او په مدرسه کې 83 بچي شهیدان شوي. ما په خپلو لاسو باندې په خالي بوجو کې د ماشومانو غوښې سرونه خپې را جمع کړي او د 20 کسانو ما په یو قبر کې خښ کړي، 83 بچي پکې زمونږ شهیدان شوي. ما په هغه وخت د استعفا اعلان وکړو چې پېښور ته رالم، ماما مې ټلیفون وکړو چې دومره اوږد وزارت ته وکړو ځان له به د پکې موټر خو اخیستی وی. ما ورته وی چې ماما په موټر کې واړه خلک ګرځي، زه به پر غټ بس کې کلي ته درځم، د هغه حرام موټر نه پیادل تله مې خوښ دی چې د قوم په پیسو باندې. دې وجې نه زما محترم ورونو مونږه وزارتونه کړي دي خو مونږ په وزارتونو کې فقیري کوو، مونږ په وزارتونو کې درویشي کوو او دا وجه ده چې د وزارت نه مې استعفا ورکړه نو سیده لاړم د پېښور د ټولو نه لوی جامع مسجد دی، مسجد معبد خان ورته وایي، 12,000 خلک پکې مونځ کوي. منبر ته وختم او ما ورته ووې چې ما وزارت کړی دی او دلته کې سینیر منسټر دلته د خزانې منسټر پاتې شم، زه نن د احتساب دپاره ځان پیش کوم. ما ملګرو ما ته ووې دا کار مه کوه، په دې کې د هر پارټۍ سړی دی، یو سړی به د دروغ الزام ولګوي په اخباراتو کې به راشي. ما ویل دا خلک د نن من په کاڼو باندې ولي، خو زه د عمر بن عبدالعزیز هغه طریقه نن ژوندی کومه. ما په هغه جومات کې ځان د احتساب دپاره پیش کو
او د کلي سپین ږیرو او د کلیو خلک را پاڅېدل او زما لاسونه ښکلول شروع کړه چې مونږ خوب وینو او که واقعي د صوبې یو سینیر منسټر چېرته ځان احتساب دپاره پیش کړی دی ځکه نن زه د سپریم کورټ نه دا غوښتنه کوم چې تاسو د احتساب نظام جوړ کړئ چې د ټولو احتساب وشي د سیاستدانانو احتساب هم هغه جرنیلان چې حکومت کړی دی د هغوی احتساب هم د هغه بیروکریټو چې مالونه یې والي دي د هغوی احتساب هم دې وجې نه د احتساب نظام جوړ کړئ زه به د ټولو نه اول ځان هغه احتساب ته پیش کوم زما محترم ورونو دلته په دې وطن کې مسله ده او هغه دا چې نادره خلک د نادره محکمه چې شناختي کارډونه جوړوي خلک یې پوزې له راوستی دی په خپل وطن کې خلک مهاجر کړي دي په خپل وطن کې خلک مسافر کړي دي زه نادره ته وایم د پېښور نادره ته د کراچۍ نادره ته او دلته د خیبر د دې بلوچستان نادره ته او په پنجاب کې هم کیسونه شته چې خلکو ته په میاشت کې دننه شناختي کارډونه آزاد کوي او که دا مو نه کړه بیا به زما دا قام ستاسو د دفترونو محاصرې به کوي ستاسو د بنګلو محاصرې به کوي دا کوم قانون دی نعره تکبیر انقلاب انقلاب اخرنۍ خبره مې دا ده چې په تاسو کې کم سړی دی زه اوس را ولاړ یم زه د مظلوم ملک